ناظرین، افغانستان کے حالات میں روز بروز نئی تبدیلی آ رہی ہے اور طالبان اپنی کامیابیوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ایسے مناظر جو ہیں وہ ٹی وی سکرینز پہ چل رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں افغان فورسز جو ہیں وہ طالبان کے سامنے سرنڈر کر رہی ہیں، اور بہت سارے اضلاع طالبان نے بغیر لڑائی کے جو ہے اس کو میں فتح حاصل کی ہے۔ اور دوسری جانب ایک عالمی پریس کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ایک ویڈیوز چل رہی ہیں، ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ شدید لڑائی جاری ہے اور شدید لڑائی میں طالبان کا بھاری جانی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ ہے کیا، جس کا ذکر کریں گے، اور اس پروپیگنڈے کے پیچھے ہے کیا، اور پاکستانی قوم کو طالبان کے نام پر، افغان طالبان کے نام پر کس طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ آ گئے تو کیا ہوگا۔ اس حوالے سے طالبان نے بھی اپنی کوئی گائیڈ لائنز اور ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور کچھ ذکر ہوگا ملکی سیاست کا اور کچھ نیب کے کیسز کا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی صاحب کو بھی نظر بندی میں اضافہ ہوا، اس حوالے سے اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ فریہ صاحب، کیا جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ گمسان کی لڑائی جاری ہے اور اتنا نقصان ادھر ہو گیا اور اتنا ادھر ہو گیا، لیکن جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک سرنڈرز کی سیریز ہے کہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں اور خود افغان فوجی جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اور اپنا اسلحہ طالبان کے سامنے 4 یا 5 طالبs کے سامنے وہ پوری کی پوری فوج سرنڈر کر رہی ہے، تو یہ کہ امریکہ کے جانے کے بعد جو انسیکیور ہوئی ہے افغان آرمی، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ افغان نیشنل آرمی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی لیجٹیمیٹ حیثیت کیا ہے، نیشنل آرمی ہے کہ نہیں ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لفظ، اب پاکستان کا انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کچھ لفظ اب بولنا بند کر دینا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2-3 لفظ، ایک تو سب سے اہم لفظ ہے کہ افغان نیشنل آرمی، افغانستان کی قومی فوج۔ پاکستان میں نریندر مودی کی فوج آتی ہے، قبضہ کرتی ہے، اور یہاں $5000 کے نام پہ ریکروٹ کرتی ہے لوگوں کو، اور اس کی ایک فوج بنا کے جی ایچ کے میں بٹھا دیتی ہے۔ کیا وہ پاکستان نیشنل آرمی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کی فوج آتی ہے، افغانستان پہ قبضہ کرتی ہے، مراد کی مراد دیتی ہے، اتنی شاندار مراد جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، وہاں سے لوگ ریکروٹ کرتی ہے اور ان کی ایک آرمی بناتی ہے، جس کو انڈیا ٹرین کرتا ہے، جس کو امریکہ ٹرین کرتا ہے، جس کو نیٹو کی فورسز ٹرین کرتی ہیں۔ اور کس مقصد کے لیے ٹرین کرتی ہیں؟ اس لیے ٹرین نہیں کرتی کہ وہ کسی اور جہاد پہ جا کے لڑیں گی، اس لیے کہ اپنے عوام کے خلاف امریکہ کے کہنے پہ گولی چلائے۔ اور میں بہت واضح ہوں، اس لیے پاکستان میں جو شخص بھی جس نے گزشتہ 20 سال ان کو افغان نیشنل آرمی کہا تھا، کم از کم اس وقت ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے کیوں کہا تھا۔ اب تو اس وقت بھی نہیں کہتے تھے۔ جس ملک نے ان کو ریکروٹ کیا، جس قوت نے ان کو ریکروٹ کیا، وہ خود ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ملازم موجود ہیں، مالک چلا گیا، اور ہم کہنا ہے جی مالک کی جو فوج ہے وہ قائم۔ ایک تو یہ، دوسرا جو ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی لیجیٹیمیسی جو ہے، اس کی گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی اس ملک کے اندر اس کی اقتدار اعلیٰ کے حساب سے ہوتی ہے۔ آپ ایک ایگزائل گورنمنٹ بنا دیں یا ایک ملک کے اندر ایک چھوٹا سا شہر لے کے وہاں ایگزائل گورنمنٹ بنا دیں، لیجیٹیمیسی نہیں بنتی۔ صحیح عثمان صاحب، آپ 5 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر لیں 22 کروڑ میں سے، اور آپ 5 لاکھ بندے کو لے کے اسلام آباد شہر کے اندر بٹھا کے اور اس کے اندر فورسز لگا کے کہیں کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، جبکہ باقی پورے پاکستان پہ اس گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں، تو دنیا اس کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتی۔ اقوام متحدہ مان سکتی ہے، کمیٹی آف نیشنز مان سکتی ہے۔ کیوں مان سکتی ہے؟ کہ کمیٹی آف نیشنز نے اس لیے مانا کہ جس وقت 2001 میں وہ لوگ آئے تھے تو 2003 کے اندر جو جرمنی معاہدہ ہوا تھا تو امریکہ نے سب کے گردن پہ ایسے انگوٹھا رکھا، کہا اس کو مان لو۔ 2016 کے آس پاس جب یہ لوگ جانے لگے تو پاکستان کا ایک طبقہ ہے، ہم نے 20 سال پہلے ایک اور طبقے کو دیکھا تھا، اس سے 5 سال پہلے ایک اور طبقے کو دیکھا تھا۔ پاکستان کے دانشوروں کو میں نے ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے تیسری دفعہ دیکھ رہا ہوں، اور پاکستان کے قوم پرستوں کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے میں تیسری دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ پہلی دفعہ ہوا یہ تھا کہ جب 1979 میں آئے تھے
آپ کو اندازہ نہیں عثمان صاحب کہ اس وقت بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تھی اور پاکستان کے اندر ایک اتنی بڑی قسم کی موومنٹ چلی ہوئی تھی کہ اب پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، کیونکہ پاکستان میں کمیونسٹ انقلاب لانے کے لیے روس چاہیے تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایران کے اندر باقاعدہ ابھی تک ڈیفرینشیٹ نہیں ہوا تھا کہ یہ انقلاب مولویوں کو آیا ہے یا کمیونسٹوں کا آیا۔ ہمارے دوست ہوتے تھے عمر اصغر صاحب، عمر یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، یہاں پر ہوتا تھا ایک ایرانی امیر زہاری جو تھا وہ تودا پارٹی کا بندہ تھا، وہ یہاں سے چلے گئے اور وہاں جا کے ان کا ایران میں انقلاب آ گیا، ہم سیکھ کے آئیں گے پاکستان میں کیسے لے کے آئیں۔ اتنے میں 6-7 مہینے کے بعد روس داخل ہو گیا، تو یہاں نظمیں لکھی جا رہی ہوتی تھی، انقلاب آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اب مولویوں تمہاری داڑیاں شیو کرا دی جائیں گی، یہ مسجدوں کو تالے لگ جائیں گے، بلکہ ایک نے کہا اس مسجد میں تو ہم زبردست قسم کا ڈانسنگ کلب کھولیں گے، جیسے ہم نے تاجکستان میں کھولا تھا، جیسے ہم نے ازبکستان میں کھولا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو اٹھایا تھا اور وہ قوم تھی افغان قوم۔ اس کے بارے میں بھی میں ایک بہت غلط فہمی دور کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افغان قوم جو ہے وہ جینیٹیکلی جو ہے وہ ہمیشہ سے غالب رہی ہے، نہیں۔ جب تک افغان مسلمان نہیں ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے رہے، افغان قوم کے اوپر تمام ایرانی حکمران رہے ہیں۔ اچھا، فارس اعظم حکمران، فلانا حکمران، یہ جو کیا نام تھا ساسانی اور سمانی اور پتہ نہیں کون ٹرکس، یہ سب حکمران رہے ہیں۔ الیگزینڈر رونتا ہوا گزر گیا تھا افغانستان کو، رونتا ہوا گزر گیا تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کیا صورتحال تھی ان کی۔ رخسانہ کا جو مشہور واقعہ کہ جو سب سے خوبصورت بیوی اس کو افغان تھی جو پیش کی گئی تھی کابل سے، کہا جاتا ہے کہ یہ پرشین اسپیکنگ تھی کہ افغانوں میں سے تھی۔ جس دن سے سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے سے پھر افغان محکوم ہوئی ایک قوم۔ وہ میں پرانی باتیں نہیں کر رہا، میں تازہ میرے اپنے ہوش کی باتیں، ابھی سارے لوگ زندہ ہیں، اکثریت زندہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے۔ اس قوم نے وہ ذلیل و رسوا کیا اس عالمی طاقت کو، جو طاقت نظریے کی بنیاد پہ اٹھی تھی، کمیونسٹ تھی، مزدوروں کی اقتدار کو لے کے آنے چاہتے، جس کے پیچھے کارل مارکس تھا، جس کے پیچھے اینگلز تھا، جس کے پیچھے ٹاٹسکی تھا، جس کے پیچھے لینن تھا، جس کے پیچھے فیض احمد فیض تھا، جس کے پیچھے عابد حسن منٹو تھا، جس کے پیچھے سیار اسلم تھا، جس کے پیچھے بھگت سنگھ تھا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ اور حالت عثمان صاحب یہ ہوئی ہے کہ جب وہ یہاں سے نکلے ہیں، جب وہ ٹوٹے ہیں، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی رشین عورتوں کی ہوئی۔ دفتر کھلے ہیں رشین بیویوں کے لیے، رشین امریکن دفتر، پولینڈ سے، چیکوسلوواکیا سے، باقی جگہ پروسٹیٹیوشن، 70,000 عورتیں تو ایک جگہ پہ اپنا وہاں پر۔ اس کے بعد چلے گئے روس، لڑائی شروع ہوئی، ہم لوگ بڑے خوش ہیں، وہ لوگ بڑے خوش، دیکھو روس چلا گیا، آپ تو لڑنا تھا افغان۔ پھر ان کے اللہ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے جون 1994 کو 14 بندوں کی ایک چھوٹی سی طاقت طالبان پیدا کر دی۔ وہ 5 سال رہی، پھر ہمیں یہ پھر تانے دیتے تھے۔ جس دن میں نے پہلا کالم لکھا تھا عثمان صاحب کہ یہ طاقت یہاں سے کھوک جائے گی، اس دن انہوں نے گفتگو شروع کی، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ میں بھی بات نہیں کرتا ہوں۔ آج ذلت و رسوائی مقدر ہو چکا۔ اب اس وقت کیا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، جبکہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ، امریکن، باقی لوگ مانتے ہیں کہ اب کر کیا رہے ہیں۔ پاکستان کے کچھ دانشور ان کے چہرے افغانستان پہنچے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، جس وزیر خارجہ کو امریکہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ طالبان سے نیگوشیٹ کرتے ہوئے اپنے ساتھ انٹرپریٹر کے طور پہ رکھ لے، اچھا، جس وزیر خارجہ کو امریکہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ طالبان کی نیگوشیشنز کے پیپر شیئر کر لے، جس کو یہ نہیں کہا کہ چلو یار اور کچھ نہیں تو کم از کم جو ڈرافٹ بن رہا ہے اس کو ڈرافٹ کو تم ایک دفعہ ری ڈرافٹ کر لو، یہ جا کے اس کا انٹرویو لیتے ہیں اور وہ جا کے آئے کہتا ہے جی امان اور یہ اور وہ چاہتے ہیں اور بین ٹھیک کابل۔ اچھا، ابھی جو افغان حکومت ہے امریکہ کے جانے کے بعد، ابھی جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یو این نے اس کو لیجیٹیمیٹ سمجھا ہوا ہے، اور ابھی اگر وزیر خارجہ انٹرویو دے رہا ہے، کام کر رہا ہے، ابھی تک تو ہے نا وزیر خارجہ کہ نہیں؟ دیکھیے بات سنیں، اس وقت کیا وہ وزیر خارجہ جا کے ایران میں نیگوشیشن کر سکتا ہے؟ کیا وہ روس میں جا کے اس طرح نیگوشیشن جیسا طالبان کر رہے ہیں؟ ظفر العالی صاحب نے بڑے پچھلے پروگرام بڑا زبردست کیا، انہوں نے کہا کہ فلیچر اسکول آف ڈپلومیسی میں طالبان کی ڈپلومیسی یہ ڈسکس ہونی چاہیے کہ یو آر نو مور، یو آر ناٹ ایون اے سنگل اینٹی ان دا کنٹری، نہ آپ وہاں پر وزیر خارجہ ہیں،
نہ آپ فرسٹ سیکٹری ہیں، نہ آپ سیکنڈ سیکٹری ہیں، نہ آپ تھرڈ سیکٹری ہیں، نہ آپ امبیسڈر ہیں، نہ آپ کا امبیسڈر ریسیو کرنے والا وہاں کو موجود ہے، نہ آپ کی کوئی فائل مینٹین کرنے والا موجود ہے، نہ آپ کو کوئی ڈپلومیٹک چارٹ بنانے والا آپ کو موجود ہے کہ یہ بندے اس طرح چلنا ہے۔ اس کے باوجود آپ قطر جاتے ہیں، آپ چین جاتے ہیں، ماسکو جاتے ہیں، آپ ترکی جاتے ہیں، آپ انڈونیشیا جاتے ہیں، آپ ملائیشیا جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل ویسے سجتی ہے جیسے پاکستان کے کسی وزیر خارجہ کی ترکی کے ساتھ سجتی ہے، جیسے سعودی عرب کے کسی وزیر خارجہ کی امریکہ کے ساتھ سجتی ہے۔ یہ آپ نے دنیا کے اندر دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ آپ کی عزت و توقیر، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ یہاں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات دو، اور وہ کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں۔ یہ جو ایران کی اور روس کی ملاقات ہوئی آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی میں ہوئی ہے۔ کس بنیاد پر ایمرجنسی میں ہوئی ہے کہ 1700 بندے جو تھے افغان نیشنل آرمی کے، یہ بھاگ کے چلے گئے تاجکستان، اور تاجکستان بھاگ کے چلے گئے۔ تاجکستان نے واپس بھیجنے کی کوشش کی تو انہوں نے بند کر دی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی کے حساب سے دنیا ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ یار جہاں آپ اپنا علاقہ نا سکیور کرو، مطلب جہاں میرے آپ آئے سکیور کرو۔ وہ کہتے ہیں طالبان نے گزشتہ 300 سال کی ملٹری اسٹریٹجی کے بالکل الٹ کیا ہے کہ پہلے دشمن والا علاقہ سکیور کرو، بعد میں اپنا دیکھا جائے گا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ناردرن الائنس کی جتنا بارڈر تھا ان کو سیکور کیا، آج وہاں سے صورتحال اس کے اوپر روس نے اپنا سفارت خانہ بند کیا۔ جب سفارت خانہ بند کیا تو اس کے اوپر طالبان نے کہا کہ آپ آ جاؤ یہاں۔ اب طالبان کے پاس افغانستان میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہتے یہی ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی جس کے اوپر ہم ذمہ داری لے لیتے، ہم وہاں بلاتے، ان کو پتا ہے کہ ڈرون آ جائیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، وہ فوراً وہاں چلے گئے۔ ایران کے ساتھ صورتحال بنی، ایران میں جا کر نیگوسیشن کرنے شروع ہو جائے۔ ٹرکی کو بحیثیت لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ وارن کیا کہ خبردار اپنے یہاں بھیجنا، تم یہاں نہ آنا۔ پاکستان کے بارے میں کہتا ہے کہ پاکستان صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن یہ مشورے ہمیں نہ دو، ہم اپنی حکومت کو خود چلائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ طالبان کے ریسنٹ فنامنا کے اندر جو کہ ابھی سامنے آئی، جو کہ اب ہمارے ہاں کہ سارے سینیریو کے اندر ایگزیکٹلی ریپیٹ ہو رہا ہے 1994 to 95 تک کا ایرا، کہ لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے اس وقت وار لارڈ سے کہ لوگوں نے سرنڈر کرنا شروع کیا، اور طالبان کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ بلٹ اپ ہوتی گئی۔ اور 1996 سپٹمبر میں جب انہوں نے کابل فتح کیا تو اس کے وقت سب سے بڑا جو رول ادا کیا تھا، جس کی ذلت اور رسوائی یہ پھر دوسری دفعہ ہو رہی ہے، وہ ہے انڈیا۔ آپ اندازہ انڈیا والا جو معاملہ جو ہے نا، جو فوٹیجز آئی ہیں راہ کے انخلا کی اور جو طیارے بھر بھر کے C-130 جو جاتے رہے ہیں، اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ اب انڈیا چاہ کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور اس کی چلنی کیسے ہے، کہ چل بھی سکتی ہے کہ نہیں، یا جوتے کھا کے نکل گیا۔ یہ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور خاص طور پر انڈیا کا اور بعض عالمی طاقتوں کا